بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 116۔ گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط یہ کہ العلم بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے سابقہ جو خلاصہ جات ہیں وہ اس طرح کہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لو اخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیہ، اگر بائع مبیع کی مقدار کے بارے میں خبر دیتا ہے تو فرماتے اس خبر پہ اعتماد کرنا جائز ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ حال یعتبر کون الخبر طریقاً عرفیاً للمقدار، آیا بائع کا یہ خبر دینا اس بنیاد پہ ہے کہ یہ ایک طریق عرفی ہے اس مقدار کے لیے، بنابراین ضروری ہے کہ یہ بائع عادل ہونا چاہیے اور اس کی خبر مفید للظن ہونی چاہیے یا نہ؟ تو یہاں پہ بیان ہوا تھا کہ اگر معیار غرر نوعی ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ یہ قابل وثوق ہونا چاہیے اور اس کی خبر مفید للظن ہونی چاہیے، لیکن اگر معیار غرر شخصی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ پھر کیا ہوگا؟ ثبوت الخیار للمشتری، اگر کمی واقع ہو گئی 100 کی بجائے 90 نکل آیا تو مشتری کو اختیار ہوگا لو تبین الخلاف بالنکیسہ۔ اب اس کے بعد یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی کہ بعض حضرات نے لفظ مغبون ذکر کیا تھا اس میں، کیونکہ مشتری کے لیے خیار ہے یا بائع اور مشتری دونوں کے لیے خیار ہے، تو بعض فقہاء نے اس بات کو کہ یہ خیار ہم مشتری کے لیے ثابت ہے ہم بائع کے لیے ثابت ہے، لفظ غبن استعمال کیا، لفظ مغبون استعمال کیا۔ تو یہاں سے پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ بالآخر یہ کون سا خیار ہے۔ البتہ اس کی تفصیل خیارات میں آ جائے گی، اگلی جو جز ہے وہ خیارات کے بارے میں ہے کہ یہ کون سا خیار ہے، آیا خیار غبن ہے یا خیار تخلف ہے؟ فرق نہیں، تخلف وصف ہو یا تخلف جز و کل ہو، اس میں اختلاف ہے۔ یہاں پہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر یہ کون سا خیار ہے، آیا خیار تخلف ہے یا خیار غبن ہے؟ تو جناب مصنف ثابت کریں گے کہ نہ، یہ خیار غبن نہیں ہے بلکہ خیار تخلف ہے، البتہ تخلف وصف ہے یا تخلف جز ہے، یہ گفتگو اپنے مقام پہ لذا فرماتے ہیں عدم الاشکال فی کون حاضر الخیار خیار تخلف ہے، لا انه خیار الغبن، نہ یہ کہ خیار غبن ہے۔ بنابراین یہاں سے ہم بحث کو شروع کر رہے ہیں، یہ سارا خلاصہ جات ہے حل یعتبر کون خبر طریقاً عرفیاً للمقدار، ثبوت الخیار للمشتری لو تبین خلاف بالنکیسہ۔ تو اس میں بحث یہ تھی کہ بعض نے جو تعبیر استعمال کی کہ اما التعبیر بالمغبون، جیسے کہ گزر چکا مغبون کی تعبیر انہوں نے ذکر کی، کیوں؟ فیشمل البائع علی تقدیر زیادہ، کہ زیادتی کی صورت میں کہ اگر 100 کی بجائے 120 نکل آیا تو بائع کو یہ اختیار ہوگا، والمشتری علی تقدیر النکیسہ، اور اگر 100 کی بجائے 90 نکل آئے تو مشتری کو اختیار ہوگا۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس تعبیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ فرماتے یہ تعبیر ایسے ہی ہے نظیر تعبیر شہید فی اللمہ، جس نے شہید اول نے اپنی کتاب لمہ میں یہ تعبیر ذکر کی ان البائع والمشتری، بائع اور مشتری کے بارے میں، کہ فی بیع العین الغائبہ، ایک ایسی عین کے بارے میں کہ جو غائب تھی، بے رویت السابقہ، کہ مشتری نے اس عین کو جا کے دیکھا تھا کہ یہ عین ہے، اس کو میں خرید رہا ہوں، اس کے بعد جب معاملہ ہو گیا تو تبین الخلاف، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ عین نہیں ہے بلکہ کوئی اور عین ہے، تو وہاں پہ بجائے اس کی کہ وہ فرماتے خیار ہے مشتری کو، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی مغبون ہے اس کو اختیار ہے، حیث قال کہ لمہ میں جناب نے فرمایا تخیر المغبون منہما، ان دونوں میں سے جو بھی مغبون ہے چاہے بائع ہے یا مشتری ہے، لذا اسے یہ مراد نہیں کہ خیار غبن ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، اور یہ جو تعبیر گزری ہے کہ من ان الخیار انما یثبت فی تخلف الوصف اذا اشترط فی متن العقد، کہ بے خیار اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب متن عقد میں یہ شرط لگائی گئی ہو کہ مثلا مشتری کہتے ہیں کہ بھی میں آپ سے یہ ڈھیری لوں گا
بے شرط کہ 100 کلو ہونی چاہیے، یعنی وصف وہاں پہ ذکر کی تھی، تو اس صورت میں خیار ثابت ہے. فرماتے ہیں نا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ففی ہے، اس میں اشکال ہے. کیوں؟ ان ذالک فی الاوصاف الخارجہ التي لا یشترط اعتبارها فی صحت البیع. فرماتے ہیں اس طرح ذکر کرنا یہ ان اوصاف میں ہے کہ جو اوصاف اعتبار عقد سے بہر ہے. مثلا کس طرح کا کتابت العبد و خیاطت العبد. میں آپ سے عبد خرید رہا ہوں. کون سا عبد؟ ایسا عبد جو کاتب ہونا چاہیے، ایسا عبد جس کے پاس خیاطت کا ہنر ہونا چاہیے. فرماتے ہیں یہ مثال ان کے ساتھ، ان اوصاف خارجہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی کہ آپ کہیں بھی اس کو متن عقد میں ذکر کرنا ضروری تھا. وَأَمَّا الْمَلْحُوظ فِي عُنْوَانِ الْمَبِيعِ بحیث لو لم یلاحظ لم یصح البیع. اما فرماتے وہ اوصاف کہ جو عنوان بیع میں لحاظ کرنا ضروری ہیں کہ اگر یہ اوصاف لحاظ نہ کیے جائیں تو بیع صحیح نہیں ہوتی. کا مقدار معین من الکیل او الوزن او العدد، جیسا 100 کلو ہونا، 1 درجن ہونا، 1 بوری ہونا. یہ ایسے اوصاف ہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو معاملہ باطل ہوتا ہے. فرماتے یہ فہذا لا يحتاج الى ذکرہ فی متن العقد. فرماتے ایسے اوصاف کا متن عقد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معاملے سی بنیاد پہ ہو رہا ہے. فإن هذا اولا من وصف الصحہ. فرماتے ہیں یہ اولا ہے وصف صحت التي یغنی بناء العقد علیہ عن ذکر فی العقد. کہ مثلا کہتے ہیں بھئی میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں بے شرط کہ معاملہ صحیح ہو. فرماتے ہیں یہ صحت کا وصف متن عقد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود عقد کی بنا اس پہ ہے کہ عقد صحیح ہونا چاہیے، لہذا اس کو متن عقد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی فرماتے ہیں کہ میں آپ سے 20 کلو لے رہا ہوں، اس 20 کلو کی وصف کو متن عقد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ فإن معرفت وجود ملاحظت السیاح لیس من مصححات العقد. کیونکہ فرماتے ہیں مقدار وصف صحت وصف صحت کے وجود کا لحاظ کرنا متن عقد میں یہ مصححات العقد میں سے نہیں ہے. بخلاف معرفت وجود المقدار المعین، بخلاف مقدار معین کے وجود کی معرفت کہ وہ مصححات عقد میں سے ہے، مصححات عقد میں سے. تو فرماتے ہیں جس طرح وصف صحہ کا متن عقد میں ذکر کرنا ضروری نہیں، اس سے بدرجہ اولا مقدار معین کا فرماتے ہیں متن عقد میں ذکر کرنا ضروری نہیں. اور اولویت کی کیا دلیل ہے؟ اولویت کی دلیل یہ ہے کہ ملاحظت صحہ یہ مصححات عقد میں سے نہیں ہے، جبکہ وجود مقدار معین یہ مصححات عقد میں سے ہے. تمام. اب یہاں سے مسئلہ جو شروع کیا ہے اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ عدم الاشکال فی کون حاضر خیار خیار تخلق. اس میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ جو خیار ہے، خیار مشتری والا یا بائع والا، یہ خیار تخلف ہے. کئی فقال خلاصہ جیسا بھی ہو فلا اشکال فی کون حاضر خیار خیار تخلف، یہ خیار تخلف وصف ہے. وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي أَنَّ الْمُتَخَلَّفَ فِي الْحَقِيقَةِ. ہاں اس میں اشکال ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، اشکال بھی ہے کہ بالآخر حقیقت میں جو چیز متخلف ہے آیا جزء المبیع ہے یعنی کل جزء او وصف من اوصافہ یا وصف نہیں پائے گئی. ولذالک اختلف، اس بنیاد پہ فقہاء کے درمیان اختلاف پڑا ہے کہ فی ان الامضاء، کہ یہ مشتری جب کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں معاملہ بس صحیح ہے فسخ نہیں کرتا، تو اس کا یہ جو امضاء ہے حل ہوا بجمیع الثمن، آیا پوری کی پوری قیمت کا امضاء ہوگا، یا او بحصۃ منہ نسبتها الیہ کا نسبت الموجود من الاجزاء الى المعدوم، یا نہ بلکہ نسبی امضاء ہوگا. مثلا کس طرح اس نے 100 کلو لیے تھے 100 دینار کے، اور بعد میں پتہ چلا کہ 100 میں سے 90 تک پہنچے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو اس کا امضاء ہے یہ امضاء صرف 90 دینار تک ہوگا، باقی جو 10 دینار ہیں اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے اس کے بارے میں جو مزید وضاحت ہے وہ تمام الکلام فی
فی موضع طرز الاصحاب للمسئلہ، یہ اس مقام پہ کہ جہاں پہ باقی فقہاء نے اس مسئلہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ظاہر وہ مسئلہ خیارات میں ہے اگلی جز میں، کہ بالآخر یہ خیار تخلف وصف ہے یا تخلف جز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ اگر بائے خبر دے رہا ہے اور بائے کا خبر دینا ایک طریق عرفی ہے، تو فرماتے ہیں اس کو ہم بصورت کلی بھی ذکر کر سکتے ہیں ہر مقام پہ، جیسا فرماتے ہیں کل ما یکون طریقا عرفیا الی مقدار البیع فهو بحکم اخبار البیع، فرماتے ہیں ہر وہ مقام جہاں پہ مقدار بیع کے لیے طریق عرفی کوئی چیز قرار پا رہی ہو تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح بائع خبر دے رہا ہے، یعنی تمام وہ گفتگو جو بھی ہم نے یہاں پہ بیان کی وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ثم ان فی حکم اخبار البائع بالکیل والوزن، کہ ابھی جو ہم نے حکم پیش کیا ہے کہ اگر بائع خبر دے رہا ہے کیل کے بارے میں اور وزن کے بارے میں اس طرح کہ تخلف کی صورت میں خیار ثابت ہو جائے گا، خیار تخلف ہو، فرماتے یہی حکم ہے کل ما یکون طریقا عرفیا الی مقدار المبیع، ہر اس چیز کے لیے کہ جو طریق عرفی قرار پا رہا ہے مقدار مبیع کے لیے۔ وَأُوقِيَ الْعَقْدُ بِنَاءً عَلَيْهِ، اور وقت کو اور عقد کو اسی مقدار کے مطابق واقع کیا گیا ہے۔ کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود والمعظون طریقا الی البیع وزنہ، مثلا کس طرح، جس طرح کیل کو ہم طریق عرفی قرار دیں معدود کے لیے یا موزون کے لیے، مثلا کس طرح، مثلا ایک ٹوکری لے لیتے ہیں، یہ ایسی ٹوکری ہے کہ جس میں فرض کرتے ہیں 12 درجن انڈے آتے ہیں، تو ایک دفعہ اس کے اندر 12 درجن انڈے ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی ٹوکری کو ہم علامت قرار دیتے ہیں، ٹوکری کیل ہے، اس کے بعد ہمیں اس میں 12 درجن انڈے رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی ٹوکری کی بنیاد پہ ہم آگے عد کو بیچتے ہیں۔ والوزن، وزن میں بھی ایسی ہے، مثلا ایک بوری لے لیتے ہیں کہ جو 100 کلو کی ہے، اور پھر اسی بوری کو ہم علامت قرار دیتے ہیں کہ یہ 100 کلو والی ہے، لہذا اس بوری کو بھر کے ہم آگے پھر بطور کیل بیچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں یہ جو کیل ہے یہ فرماتے ایک طریق عرفی ہے مقدار مبیع کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔